بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواہ مسلم. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جس عنوان کی وضاحت مقصود ہے وہ ہے شوق عبادت. ابھی ہم رمضان سے جدا ہوئے ہیں. رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں کی اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے تعلق سے کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، ہم بخوبی جانتے ہیں. اور رمضان کے گزرنے کے بعد سماج کی، مسلمانوں کی اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے تعلق سے کیا حالت ہو گئی ہے، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی مقصد سے یہ عنوان منتخب کیا کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس سے عبادت کا شوق، جذبہ، حرص، تمنا بیدار ہو اور ہم بھی ویسی عبادت کر سکیں یا کم از کم اپنی کیفیت، حالت رمضان المبارک جیسی بنا سکیں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی. سورج ہے، سورج کا کام ہے روشنی دینا. آسمان ہے، آسمان یہ چھت کے طور پر ہے. زمین ہے، یہ فرش اور بچھونے کے طور پر ہے. اسی طرح دنیا کی تمام چیزیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اسے وجود بخشا. ایسے ہی انسان کے وجود بخشنے، انسان کی تخلیق کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد بیان کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کام کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہمارا ہدف، مقصد، سب کچھ اسی کے لیے ہو. اب آپ ایک مشین بنائیں، کوئی بھی مشین کسی خاص مقصد کے لیے بنائیں، اور پھر آپ کی بنائی ہوئی وہ مشین اس کام میں استعمال نہ ہو تو وہ مشین تو بیکار ہوگی. آپ اس کو پھینک دیں گے، کباڑ خانے میں ڈال دیں گے. یہی معاملہ انسان کا ہے.
کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. چرند پرند یعنی سب کچھ، دنیا کی جتنی چیزیں آپ دیکھ لیے سب کچھ انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، اور انسان کی تخلیق، انسان کا وجود اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کی مخلوقات اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، غائب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند، سب وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ساری مخلوقات جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں. لیکن انسان کا رویہ آپ دیکھیں، ہم اپنے سماج میں غور و فکر کریں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے طور پر نہ صحیح، لیکن بڑی حد تک انسان اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل ہو چکا، بھول گیا ہے کہ دنیا میں وہ آیا کس لیے تھا، اور دنیا بھر کے مقاصد، دنیا بھر کے مقاصد لے کر وہ زندگی گزار رہا ہے. اس کو 10 سال کی عمر میں یہ یہاں تک پہنچنا ہے، 20 سال کی عمر میں یہاں پہنچنا ہے، 30 سال کی عمر میں ماں باپ پلاننگ کر رہے کہ بچے کو 20 سال میں کہاں پہنچنا ہے، 25 سال میں اس کو کہاں پہنچنا ہے، اور کتنی ترقی اسے دنیاوی طور پہ کر لینی. لیکن جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا اس پر کوئی نظر نہیں، کوئی نگاہ نہیں، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں. میں نے ایک روایت صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم، کہ تم ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. دنیا کے معاملے کی بات ہے، دنیاوی معاملات میں جو تم سے نیچے ہیں، کم تر ہیں، ان کو دیکھو. تو آپ کے پاس 1 RK ہے، ایک روم کا گھر ہے آپ کے پاس، آپ ان کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پہ رہے، جو جھوپڑوں میں رہ رہے. آپ کے پاس بنگلہ ہے تو آپ ان کو دیکھیے جو آپ سے کمتر حالت میں. اللہ نے آپ کے جسم کو صحیح سلامت بنایا، آپ ان کو دیکھیے جن کے ایک ہاتھ نہیں، ایک آنکھ نہیں، ایک پیر. تو شریعت کی تعلیم کی دنیاوی معاملات میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے. وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیے. ظاہر سی بات ہے، جھوپڑے والا اگر بنگلے والے کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی، اور اس کا جو جھوپڑا ہے اس کو بے حیثیت معلوم ہے، اور وہ شکوہ شکایتیں کرے گا، تقدیر پر اعتراض کرے گا کہ اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا. ایک آنکھ والا اگر 2 آنکھ والے کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، ایک پیر والا 2 پیر والے صحیح سالم انسان کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. تو کہا گیا کہ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اوپر ہو دنیاوی معاملات میں ان کو مت دیکھو. اگر اس اصول پر، اسلامی قاعدے پر آدمی عمل کر لے فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو ہوگا کیا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے، تم ان کو حقیر نہیں سمجھو. ایک فقیر انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہا جائے کہ چلو 10 لاکھ لے لو، اپنا ایک پیر دے دو، تیار ہوگا؟ کون تیار ہوگا؟ کروڑوں دیں گے تو بھی اپنی ایک آنکھ دینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ حالت ہے. تو کتنی نعمتیں انسان کے پاس میسر ہیں، اس کا احساس، اس کا ادراک، اور ان نعمتوں کی قدر تبھی ہو سکے گی جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا دنیاوی معاملات میں. اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے کا حکم. آپ اگر 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں تو آپ اپنے اس عمل پر فخر اور تکبر میں نہ مبتلا ہو جائیں، بلکہ آپ اس شخص کو دیکھیے جو آپ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، جو تہجد گزار ہے، جو مزید صدقات، خیرات، نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو ایک دوسرے سے. بیوی شوہر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بھائی بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، شاگرد استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. کس چیز میں؟ نیکیوں کے معاملات، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
اس جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے نا، تو سوچئے جب چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے تو لمبائی کس قدر ہوگی جنت کی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت، لمبی چوڑی جنت، یہ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی۔ تو اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو سلف صالحین کے اندر پایا جاتا تھا۔ سلف صالحین جس انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپ دیکھیے عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، جملہ ہے، قصص الاولین مواعظ للآخرین، کہ گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے بعد میں دوسروں کے بعد میں آنے والوں لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان، عبرت کا سامان۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنے ہی انبیاء کرام، ان کی قوموں، بہت سارے نیک افراد کے تعلق سے ذکر کیا، ان کی تاریخیں، ان کی سیرتیں، ان کی زندگیوں کے حوالے ذکر کیے۔ کہیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم بھی اپنے آپ کو جیسا پاک دامن، نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، عبرت لیں۔ تو کہیں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا ذکر ہے، کہ کتنی پریشانیاں آئی، کتنی تکلیفیں برداشت انہوں نے کی، لیکن استقامت سے ڈٹے رہے اللہ رب العالمین کے دین پر۔ سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا کسی طور پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ، سالہ سال مصیبتوں میں مبتلا رہے، بیماریاں جھیلتے رہے، لیکن صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، زبان پر شکوہ کے کلمات نہیں لائے۔ آج کوئی 2 مہینہ 2 مہینہ سال بیمار ہو جاتا ہے، زبان پر اللہ کے تعلق سے ایسے شکوہ شکایات والے کلمات انسان ادا کرتا ہے کہ 12 کفریہ کلمات ادا کر بیٹھتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دل نشیں معجزات کا تذکرہ ہے، غار والوں کی توحید پر استقامت کا تذکرہ ہے، کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی، اس لیے توحید کی، اپنی توحید کو بچانے کے لیے وہ اپنی بستی چھوڑ گئے، جا کے غار میں پناہ لیے، اور ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین نے ان کو موت کی نہیں سنی۔ لقمان حکیم کی پیاری پیاری اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ دل و دماغ کو منور کرنے کے لیے، جلا بخشنے کے لیے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ وہ مشعل راہ ہے، وہ ایسا چراغ ہے کہ اس چراغ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے سفر کو تمام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جس حوالے سے بیداری، شوق اور جذبہ ہم چاہتے ہیں، اس حوالے کی چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم شوق عبادت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ واقعات، کچھ باتیں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے کہ ان کے اندر کیسا جذبہ تھا، اور ہمارا جذبہ اتنا سرد اور ٹھنڈا کیوں پڑ گیا۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، فقیر ہیں یا ہم جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ان کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو۔ کون چاہتا ہے کہ میری پاس دولت کا انبار نہ لگ جائے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ دیکھیے۔ ہم کیا ہے، مالداروں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہم بھی بنگلے بناتے، ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی وہ کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مالداروں کو دیکھتے تو ان کی کیا تمنا ہوتی، وہ کیا آرزو کرتے؟ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، مہاجرین فقراء صحابہ، مہاجرین لٹے پٹے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے، کچھ نہیں تھا، فقیر تھے، وہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار حضرات، مال والے، بلند درجات اور ہمیشہ والی نعمتیں تو لے گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن ان کے پاس زیادہ دولت، اپنی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس مال ہے، اس مال کے ذریعے یحجون بہا،
حج کرتے ہیں، یعتمرون عمرہ کرتے ہیں، ویجاہدون جہاد کرتے ہیں، ویتصدقون اور صدقہ کرتے ہیں۔ مال ہونے کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں انجام دے لے رہے ہیں، ہمارے پاس وہ دولت نہیں، وہ مال نہیں، اس وجہ سے ہم ان بڑی بڑی نیکیوں کے کرنے سے محروم رہ جائیں۔ ہماری کیا تمنا؟ ہم اپنے سماج میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کسی مالدار کو دیکھ کر یا دولت کو دیکھ کر، ہماری کیا تڑپ ہوتی ہے، کاش ہمارے پاس بھی 2-5 کروڑ ہوتا تو بنگلہ لے لیتے، ہم بھی فیکٹری شروع کر دیتے، ہم بھی کر دیتے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مالدار ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جائے ہمارے لیے بھی دولت کی ریل تیل کر دیجئے، کہیں سے انتظام کرا دیجئے، یہ بھی ان کے پاس بھی دولت ہے، ہمارے پاس بھی دولت رہے، بلکہ ان کو حرص، تڑپ، لالچ یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ یہ مال کے ذریعے جو نیکیاں کما لے رہے ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے ان نیکیوں کے کرنے میں ہم پیچھے رہ جائیں، نیکیاں نہیں کر پا رہے۔ یہ تڑپ ہے، یہ شوق ہے، یہ جذبہ ان کے اندر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور تم سے آگے کوئی نہ بڑھ پائے گا الا کہ وہ عمل وہ بھی کر لے، تم سے آگے بڑھنے والا بھی کر لے۔ تسبحون وتکبرون وتحمدون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ معمولی سا عمل، زبان پر ہلکا عمل ہے بالکل۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس معمولی سے، بظاہر معمولی نظر آنے والے عمل کی بدولت تم ان لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ گے جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیکیاں کر کر کے۔ سوچیے، حج کر رہے ہیں، وہ عمرہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن بندہ بغیر دولت کے صرف معمولی سا عمل ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے، اتنی بڑی بڑی نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے اور خوشی خوشی جا کر اس عمل کو کرنے لگے۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ مالدار حضرات بھی یہ نیکیاں کرنے لگے، وہ مالدار بھی یہ نیکیاں کرنے لگے ہیں، وہ بھی ہر نماز کے بعد یہ 33 بار کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا عطا کرتا۔ آپ یہاں پر صحابہ کی تڑپ دیکھیے، صحابہ کا شوق اور جذبہ دیکھیے کہ کس جذبے کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو بار آئے کہ ہماری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، نیکیوں کے معاملے میں یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، پر ہم عمل نہیں کر پا رہے، ان سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ صحابہ کے اس واقعے میں ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے سماج کا، اپنے اہل و عیال کا محاسبہ کریں کہ ہمارا کیسا جذبہ، ہماری کیسی سوچ ہے۔ آج کے زمانے میں کیا حالت ہے؟ اگر ہماری دکان مسجد سے 2-3 کلومیٹر دور ہے تو ہم مسجد نہیں جائیں گے نماز پڑھنے، اور خاص طور پہ گاڑی اگر نہ ہو تب تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر گاڑی نہ ہو تب تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم مسجد چلے جائیں، کہ 2-3 کلومیٹر دور ہو، اتنی دور کے۔ اور آج کے زمانے میں ایک اچھی عادت کے طور پہ کہہ لیں، آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ جہاں ہم گھر خریدیں، گھر بنائیں، وہاں آس پاس مسجد، اگر نماز کا پابند انسان ہے تو کوشش کرتا ہے تاکہ نماز کی پابندی کرنے میں زیادہ تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے۔ لیکن صحابہ کا کیا جذبہ تھا، صحابہ کی کیا سوچ تھی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، اس سے زیادہ دور کسی کا گھر نہ تھا، اس کے باوجود لا تخطئہ صلاۃ، اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی، اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا یا کسی اور نے اس سے کہا، چنانچہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلماء فی الرمضاء، کہ اگر آپ ایک گدھا خرید لیتے، آپ ایک گدھا سواری کے لیے ایک گدھا خرید لیتے اور اس پر سوار ہو کر نماز کے لیے مسجد آتے تو پھر ظلماء، رات کی تاریکی میں اندھیرے کی وجہ سے جو تکلیف ہو سکتی ہے ہوتی ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ وہ پھر رمضان، اور گرمی کے وقت میں جو گرمی کی شدت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، گدھے پر سوار ہو کے آپ آئیں گے تو اس گرمی کی شدت سے کسی قدر آپ بچ جائیں گے۔ تو گدھا خرید لیا۔ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم تو فوری طور پر گاڑی گھوڑے کا انتظام کریں گے کہ چلو ایک اچھے عمل کے لیے کر رہے ہیں، نماز کے لیے جانا ہے اور چلیے اس کے لیے کر لیتے ہیں۔
اس بندے کا جواب سنیے، ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں، مسجد کے بغل میں، ہم تو چاہتے ہیں مسجد کے بغل میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، مسجد کے پڑوس میں ہو۔ کہتے ہیں کیوں ایسا؟ انی اريد ان يكتب ممشایا الى المسجد ورجوعی اذا رجعت، کہتے ہیں کہ انی اريد ان يكتب لي ممشایا الى المسجد، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں چل کر جاؤں مسجد کی طرف تو میرے نامہ اعمال میں وہ درج کیا جائے کہ یہ بندہ قدم کے اوپر چل چل کے مسجد پہنچا۔ اور حدیث کے اندر ہے ایک قدم کے بدلے سال بھر کے جو ہے نماز اور روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک قدم چلنے کے بدلے۔ تو کہتے ہیں انی اريد ان يكتب لي ممشایا الى المسجد ورجوعی اذا رجعت الى اہلی، اور جب میں لوٹوں نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر تو میرا یہ لوٹنا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ رہا ہوں، یہ بھی اجر و ثواب کا عمل ہے، یہ بھی میرے نامہ اعمال میں درج ہے۔ سوچیے نیکیاں کمانے کا جذبہ اور نیکیاں کمانے کے راستے کیسے تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں میں سواری نہیں لوں گا، سواری لوں گا تو میری نیکیاں کم ہو جائیں گی، اس کے بہانے بغیر سواری کے میں مسجد جاتا ہوں اور آتا ہوں، میری نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، کتنے اللہ رب العالمین نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کر رہا، یہ مجھے پسند ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مسجد کے قریب میرا گھر ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق اور جذبہ دیکھیے عبادتوں کے تعلق سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مسلم کی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں تہجد پڑھتے تھے رات میں، حجرے کمرے کی دیوار پست قصیر چھوٹی تھی، آپ جب کھڑے ہوتے تو باہر سے نظر آتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں شامل ہو گئے نماز پڑھنے کے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی، نبی پڑھ رہے ہیں، نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لہذا وہ بھی شامل ہو گئے، دیکھ کر نماز پڑھنے کا شامل ہو گئے، نماز پڑھے۔ جب صبح ہوئی تو یہ بات پھیل گئی کہ رات میں ہم نے تو نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، دوسری رات مزید تعداد بڑھ گئی، دوسرے دن مزید بات پھیل گئی، تیسری رات اور تعداد بڑھ گئی، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگے۔ صنعوا ذلك لیلتین او ثلاثا یصلون بصلاتی، لوگ نبی کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ صنعوا ذلك لیلتین او ثلاثا، 2 رات یا 3 رات لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا کیا۔ جب تیسری یا چوتھی رات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلی، جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ہم جمع تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے، ہم لوگ چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، ہم جو ہے آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں، امامت میں نماز ادا کریں۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، غور کیجئے جواب پر۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں تم پر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے، رات کی نماز تہجد قیام اللیل تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ کیوں؟ تمہارا شوق دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر، تمہارا حوصلہ دیکھ کر کہ تم اتنے حریص ہو عبادتیں کرنے میں، کہیں اللہ رب العالمین اس نماز کو فرض نہ کر دے، تم تو ادا کر لو گے، تمہارے بعد کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ملاقات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے، امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، جائیے اللہ رب العالمین سے کم کروائیے، 40 ہوئی، 30 ہوئی، 20 ہوئی، 10 ہوئی، 5 کیا اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا نہیں یہ بھی زیادہ، جا کے پھر دوبارہ کم کروائیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اب میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، کہ بات بدلی نہیں جاتی ہے میرے یہاں، 5 وقت کی تم پڑھو گے لیکن ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ تو ان کا شوق تھا، ان کا جذبہ صحابہ کرام کا، کہ اس جذبے اور شوق کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے باہر نہیں نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے شوق و جذبے کی وجہ سے ابھی تو احکامات نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی جانب سے وحی آ رہی ہے، کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور یہ تو کر لیں گے لیکن ان کے بعد آنے والے ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا۔
آپ حدیث کے اس واقعے میں صحابہ کا شوق و جذبہ دیکھیے، سوچیے کیا حالت تھی ان کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، آپ غور کیجئے۔ آج ہماری عشاء کی نماز تھوڑی لمبی ہو جائے تو بعض مصلی ناراض ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کچھ لمبی ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی نماز کون پڑھتا، کون پڑھاتا ہے اتنی لمبی نماز؟ مغرب میں 2-4 لائن زیادہ قرأت ہو گئی تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ تراویح ہماری چھوٹی سے چھوٹی ہوتے ہوتے اب صفحے اور آدھے صفحے پہ آ گئی ہے کہ آدھے صفحے کی تراویح پڑھیں گے، ایک رکعت آدھے صفحے میں، یہ حالت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد دیکھیے، قیام اللیل دیکھیے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ 100 آیتوں کے بعد آپ رکوع کریں گے، 100 کے بعد آپ آگے بڑھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا شاید اس کو آپ 2 رکعتوں میں آدھا آدھا کر کے پڑھیں گے، آپ آدھے سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ میں نے دل میں سوچا شاید آپ اسے 1 رکعت میں مکمل کریں گے سورۃ البقرہ کو۔ آپ سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دیتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ کر مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت میں 5.25 پارے پڑھتے، اور ایسے نہیں کہ بس پڑھے چلے جانے جیسے ہمارے حفاظ پڑھتے، نہیں، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر۔ جہاں جہنم والی آیتیں آتی وہاں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہاں جنت والی آیتیں آتی ہیں وہاں جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور یہی حالت آپ کے رکوع اور سجدوں کی تھی کہ اتنا ہی لمبا رکوع آپ نے کیا، اتنے ہی لمبے آپ نے سجدے کیے۔ سوچئے کتنی لمبی نمازیں پڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ، شوق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوتی کہ صحابہ کو آپ پر ترس آ جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتفقت قدمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں پیروں میں سوجن ورم ہو جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ چنانچہ فقیل له، آپ سے کہا گیا اتتکلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر رہے ہیں۔ سوچئے نبی کی یہ کیفیت ہے، پورا وقت آپ کا لمحہ عبادت میں گزر رہا، اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پوچھنے پر جواب کیا دیتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اپنے رب کا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ظاہری طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں، نبی کے پاس گھر میں 6 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ ایک صحابی نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ میں 1 پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، نبی نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ کھانے پینے کے مسائل اس طریقے سے تھے۔ تو ظاہر میں اگر دیکھیں گے ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، تو ظاہر میں ان سے زیادہ نعمتیں ہمارے پاس، ان سے زیادہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ تو سوچئے نبی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے، اتنی عبادتیں کر کے کہہ رہے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور وہ شکر ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سوچئے ہمیں کس قدر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور نبی کا جذبہ، شوق، اور ہمارا جذبہ، ہمارا شوق دیکھیے کہ ہم تو فرائض کی ادائیگی کرنے میں کس قدر کوتا، کس قدر سست، نوافل تو جانے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت دیکھی، کیا حالت تھی۔ صحابہ کرام اس قدر عبادتیں کرتے تھے کہ انہیں روکنا پڑتا تھا کہ نہیں، رک جائیے، اپنے بدن کو، اپنی جسم کو آرام دیجیے۔ چنانچہ جب مواخات کا عمل، ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ پہنچے اور مہاجرین اور صحابہ کے درمیان بھائی چارگی آپ نے قائم کی، تو سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارگی قائم ہوئی۔ ایک موقع سے سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دیکھتے ہیں کہ ام دردہ، ان کی بیوی جو ہے، میلے کچیلے کپڑے، پردے سے پہلے کی بات ہے، میلے کچیلے کپڑے میں ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیا حالت آپ نے بنا کے رکھی ہے؟ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کے معاملے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے،
کوئی چاہت ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی اتنی عبادتوں میں لگے ہوئے کہ دنیا کی کوئی چاہت ان کے دل میں نہیں ہے، کچھ نہیں چاہتے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کھائیے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بھی کھائیے، کہتے ہیں میں تو روزے سے، کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ نفلی روزہ تھا، روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر لگاتے ہیں کہ آرام کیجیے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں؟ کہتے ہیں میں نماز پڑھیں، کہتے ہیں نہیں سو جائیے، ان کو سلاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھتے ہیں، سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں پھر سوئیے۔ 2-3 بار اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ابھی سوئیے، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کر کے ایک ساتھ قیام اللیل نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں ان لربک علیک حقا، یقیناً تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تمہارے جسم کا تمہارے بدن کے اوپر بھی تمہارا حق ہے، ولأہلک علیک حقا، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، فآت کل ذی حق حقا، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدق سلمان، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہی، صحیح بات کہی، مہر لگ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو اتنی عبادتیں صحابہ کر رہے ہیں کہ ان کو روکنا پڑ رہا ہے کہ بس بس رک جائیے۔ ایسی یہ حالت ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا واقعہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ 3 صحابی امہات المومنین کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ عبادتیں جب ان کے سامنے بیان کی جاتی کأنہم تقالوها، تو وہ لوگ نبی کی عبادتوں کو کم سمجھتے ہیں، اور یہ کہ نبی کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہو، تو نبی ان کے آگے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہے، اور ہمارا نبی کا کیا مقابلہ، نبی کا ہم سے کیا مقابلہ، ہم تو گنہگار انسان، وہ تو نبی ہے، لہذا ہمیں اور عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اب میں ہمیشہ نماز ہی پڑھوں گا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک شخص کہتا ہے لا اتزوج النساء، میں شادیاں نہیں کروں گا، اب میں شادیاں نہیں کروں گا، صرف عبادتیں کروں گا تاکہ بیوی بچوں کا جھمیلا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں اور آپ کو ان تینوں کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، امہات المومنین بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلواتے ہیں اور کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، اس بات کو جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اس کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، اور اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، واتزوج واصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہتے ہیں کہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کو روکنا پڑ رہا ہے کہ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھتے ہیں یہ کیا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، وہ قیام اللیل کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اور جب نیند آتی ہے تو اس کو اپنے چٹیے سے باندھے رہتی ہیں تاکہ نیند کی وجہ سے گر نہ جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھلو، اس کو کھول دو، عمل اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا شوق اور جذبے کے ساتھ کم کر سکتے ہو۔ تو صحابہ کا شوق اور جذبہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے بھی لگے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں اندی امرأۃ من بنی اسد، کہ قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے اور پوچھتے من ھذی، یہ کون ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ فلانا، یہ فلاں عورت ہے، لا تنام باللیل، یہ رات میں سوتی نہیں ہے، فذکر من صلاتها، اور پھر اس کی نمازوں کا تذکرہ ہوا کہ ویسے ایسے لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علیکم ما تطیقون من الاعمال، نہیں ایسا مت کرو، بلکہ تم اتنے ہی عمل کرو جتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ، اور انسان جب تھک جائے گا جس عمل سے بیزار ہو جائے گا، پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے اپنے شوق و جذبے کو بیدار رکھتے ہوئے اتنا ہی کرو جب تک شوق باقی رہے، جب تک بیدار۔ تو یہ صحابہ کو روکنا پڑ رہا،
صحابہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ عبادتیں مت کرو کہ اپنے جسم کو جو ہے ہلاک و برباد کر دو، اپنے آپ کو برباد کر دو، ایسا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی واضح روایتیں کہ آپ کس قدر روزے رکھا کرتے تھے، پیر کے دن، جمعرات کے دن، ذوالحجہ کے روزے، محرم کے روزے، شعبان کے روزے، شوال کے روزے، کس قدر نفلی ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل، خبر ملی ہے کہ تم روزے ہی سے رہتے ہو ہمیشہ اور ہمیشہ قیام اللیل، رات میں نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہو۔ کہتے ہیں فقلت نعم، کہ میں نے کہا ہاں۔ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا انک اذا فعلت ذلك حجمت العین، کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ ہمیشہ روزے سے رہو گے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، تو آنکھیں دھس جائیں گی، ونفحت له نفس، اور جسم کمزور پڑ جائے گا۔ لا صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ بغیر ناگا کیے روزہ رکھنا یہ روزہ ہی نہیں ہے۔ صوم ثلاثت ایام صوم الدہر کلہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ 3 دن کا روزہ رکھنا مہینے میں یہ پورے مہینے اور پورے سال کا روزے کے برابر، کہ 3 دن آدمی ہر مہینے روزہ رکھتے چلے جائیں۔ قلت فانی اطیق اکثر من ذلک، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں اور رکھ سکتا ہوں۔ قال، تو آپ نے کہا فصم صوم داؤد، تو صوم داؤد ہی رکھو۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، اور جب مڑ بھیڑ ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کثرت سے روزہ رکھنا ہے تو صوم داؤد ہی رکھو، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے تو ایک دن رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اس طریقے پر عمل کرو، ورنہ آنکھیں دھس جائیں گی، جسم کمزور پڑ جائے گا، سست ہو جاؤ گے۔ صحابہ کو روکنا پڑ رہا ہے، ان کا شوق دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے۔ ایسا ہی معاملہ آپ دیکھیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید پر عمل کرنے کا یہ مثالی نمونہ، کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر خاص نے کی، مفسرین نے کیا جنت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار لوگوں میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ جو پسندیدہ مال ہے وہ یہ بیروحہ باغ ہے جو مسجد نبی کے سامنے تھا، جس میں کھجور ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، سیراب ہوتے، کھجور کھاتے، بڑا پسندیدہ باغ تھا آپ کا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے جیسے چاہے صدقہ خیرات کر دیں، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو بڑا نفع بخش، بہت فائدے والی چیز ہے، ایسا کیجئے اسے آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے۔ آج ہم اپنے کسی سگے بھائی کو 1,00,000 2 لاکھ دینے کو تیار نہیں ہے، پورا باغ، آج کے زمانے میں اس کی مالیت کروڑوں اربوں میں ہوگی، پورا باغ اپنے رشتہ داروں، اپنے چچا کے بیٹوں وغیرہ میں انہوں نے تقسیم کر دیا، صرف ایک آیت سن کر۔ اس آیت پر ان کو عمل کرنے کا جذبہ۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس معلوم کرتے ہیں کہ کچھ کھلانے کے لیے، جواب ملتا کچھ بھی نہیں، 11 بیویاں لیکن کھلانے کے لیے مہمان کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ اس مہمان رسول کو کون کھلائے گا؟ ایک صحابی لے کے اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ مہمان رسول آئے، ان کو کیا کھلایا جائے، کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں، معمولی سی خوراک ہے، وہ بھی بچوں کے لیے۔ کہتے ہیں بچوں کو روتا بلکتا سلا دو اور جو خوراک وہ مہمان کو کھلا دو، ہاں کھلاتے وقت گھر کا چراغ صحیح کرنے کے نام پہ اس کو بند کر دینا تاکہ مہمان کو لگے کہ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ حوصلہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ انہیں اس کی خود ضرورت، خوراک گھر میں معمولی سا، بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، لیکن بچوں کو روتا بلکتا سلا دیا اور مہمان رسول کو کھانا کھلایا۔ ایسا جذبہ، ایسا شوق، ایسی قربانی کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہر معاملے میں صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے سامنے، میں بھی جاؤں گا جنگ لڑنے کے لیے۔ 14 سال کے بچے، ہمارے یہاں 25 سال کا بندہ ہو جاتا، ہم کہتے ہیں ابھی یہ بچہ جانے دو، ابھی
20 سال کا ہو جاتا، ابھی تو اس کے پڑھنے لکھنے کی عمر، ابھی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہوئی. 14 سال کے بچے ہیں اور جنگ کے موقع پر سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے میں بھی جاؤں گا جنگ لڑنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے کہ ابھی رک جائیے. اور دوسرے سال غزوہ خندق کے موقع پر جب ان کی 15 سال کی عمر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دیتے ہیں. 14-15 سال کے بچے ہمارے یہاں کیا مطلب، لیکن ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا شوق دیکھیے. اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر ایک صحابی رسول ہاتھ میں کھجور لیے کھا رہے ہیں، کھجور لیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ارأیت ان قتلت فأین انا، کہ آپ کی کیا رائے ہے اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میں کہاں رہوں گا؟ قال فی الجنہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں. فالقى تمرات، کھجور جو ہاتھ میں تھا، یہ بھی نہیں کہ چلو ان کھجوروں کو کھا لیا جائے، ان کو کیوں ضائع کیا جائے، اتنی بھی مہلت انہوں نے گوارا نہ کی. فالقى تمرات، چنانچہ انہوں نے کھجوروں کو پھینکا. ثم قاتل قتل، اور جنگ لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید کر دیے. شہادت کا جذبہ، شہادت کا شوق، جنت کی چاہت طلب ایسی کہ کھجور کھانے میں جو وقت اور لمحہ لگ سکتا تھا اس کی بھی مہلت انہوں نے نہ لی، اس کو بھی چھوڑ دیا اور فوری طور پہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو. چاہے جان دینے کا معاملہ ہو، چاہے وقت دینے کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور طور پر. ایک موقع سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج کے دن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. مسارعہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، نیکی کرنے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. میرے پاس آج کچھ ہے. گھر جاتے ہیں، جو کچھ رہتا ہے اس میں سے آدھا لا کر نبی کے پاس پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما ابقیت لهم اللہ ورسولہ، ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں مثلہ، اسی جیسا آدھا چھوڑ کر آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر آپ کو پیش کر دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سوال آپ کرتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ میں نے ان کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. اس موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا اسابقک الی شیء، کہ کسی بھی معاملے میں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، مسابقت نہیں کر سکتا. جیش الاسرہ کے موقع پر جب جنگ کی تیاری چل رہی تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں 1000 دینار یعنی سونے کے 1000 سکے، جو آج کئی کروڑوں روپے بنیں گے. کسی نے کہا، کسی خطبے میں تقریر میں سنا کہ 1200 کروڑ روپے آج کے زمانے میں، لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. راوی کہتے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول یقلبها، ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے اور کہتے ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کرے ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچانے والا. دوسرے لفظوں میں انہیں جنت کی بشارت دے. تو اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہو، شوق ہو، یا اپنا مال قربان کرنا ہو، یا دیگر عبادتوں کے انجام دینے کا معاملہ ہو، ہر چیز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آگے ہی رہا کرتے تھے. ایسا ہی ایک واقعہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک شخص آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں شخص جو ہے کھجور لگا رہا ہے، ان سے کہیے کہ مطلب جو ایک کھجور کا درخت مجھے بھی دے دے، میں اپنے باغ کے پاس اس کو لگانا چاہتا ہوں، کچھ دیواری وغیرہ قائم کرنی تھی. اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ ایک کھجور کا درخت دے دیجئے، اس کے بدلے آپ کے لیے جنت میں کھجور کا درخت. وہ شخص منع کر دیتا نہیں. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنا کھجور کا یہ ایک درخت دے دو، اور اس ایک درخت کے بدلے تم میرا پورا باغ لے لو. ایک درخت کے بدلے تم میرا پورا باغ لے لو. وہ شخص تیار ہو جاتا کہ پورا باغ مل رہا ہے ایک درخت کے بدلے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک درخت کو لے کر، یعنی فزیکلی نہیں، احساس کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے وہ ایک درخت خرید لیا ہے، آپ یہ جو ہے اس شخص کو دے دیجئے، اور جو دعا آپ نے جنت کی تھی، جنت میں باغات کے لیے کی تھی، وہ میرے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں کتنے گھنے گھنے کھجور کے درخت. یہیں پر معاملہ بس نہیں ہوتا. آج ہماری گھر کی عورتوں کے تعلق سے اگر مرد ان کے اس میں ہے، اگر مرد کہے کہ میں مسجد کی تعمیر میں 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے جا رہا ہوں، عورت جو ہے چڑ جائے گی، بیوی ناراض ہو جائے گی. گھروں کے معاملات ہمارا بخوبی جانتے ہیں کس کے کیا حالات ہیں، ناراض ہو جائے گی. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے پاس گئے
غالباً گھر اندر رہا ہوگا یا بیوی اس وقت اندر تھی. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہونا بھی گوارا نہ کیا انہوں نے, اور انہوں نے باہر سے آواز لگائی کہ باہر آ جائیے, یہ باغ میں نے جنت کے درخت کے بدلے بیچ دیا ہے. وہ ناراض نہیں ہوئی کہ ناراض ہو جائے, ایک درخت کے بدلے تم نے جو ہے پورا باغ دے دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہیں آپ نے بڑی نفع بخش تجارت کی, آپ نے بڑی نفع بخش تجارت کی. تو اس زمانے کی عورتیں, صحابیات, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ کس طریقے سے بھرا ہوا تھا, کس قدر ان کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھی. ہم اور آپ ان واقعات سے, ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے کتنے ہی واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپ کو ملیں گے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, جن کو پڑھ کر سن کر کم از کم ہمارے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر اتنا نہیں تو قریب تر ہم ان کے پہنچنے کی کوشش کریں, اعمال کرنے کی کوشش کریں, چاہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, چاہے جان دینے کی نوبت آ جائے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ رب العالمین سے اگر جنت چاہیے تو جنت کا سودا کرنا ہوگا اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے, کہ جب ضرورت پڑے اللہ کی راہ میں جان دینے کی جان دی جائے, جب ضرورت پڑے مال دیا جائے اللہ کی راہ میں, اور جب ضرورت پڑے وقت دینے کی. آج ہمارے پاس وقت 5 وقتہ فرض نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے, دروس کے لیے وقت نہیں ہے, جمعہ کا خطبہ سننا جو فرض ہے اس کے لیے وقت نہیں, اس میں بھی ہم تاخیر سے پہنچ رہے ہیں. یہ حالات, اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے, تو جنت ایسے تو نہیں ملنے والی. تو اپنے اندر عبادتوں کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق و جذبہ تھا, جیسے حوصلہ تھا, دنیا مافیہ سے بے خبر, اللہ رب العالمین سے لو لگائے ہوئے کہ کتنی عبادتیں کر لوں میں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے, اور اتنی کرنے کے باوجود فخر و غرور, تکبر, گھمنڈ ذرہ برابر نہیں کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. آج ہمارے یہاں تو کوئی 5 وقتہ پکا نمازی ہو جائے تو بڑا سینہ تان لیتا ہے, میں تو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں, میں تو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں. اور اگر تہجد گزار بن جائے تب تو رات میں اٹھا تو ٹھنڈک لگ رہی تھی, بیان کرتے پھر رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں تو بتلا رہے ہیں, ارے جائیے خاموشی سے اللہ کی عبادت انجام دیجیے, شور شرابے ڈھول تاشے بج رہے کہ حج پہ جا رہے ہیں, ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. تو نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے, نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ عبادتوں کا شوق ایسے نہیں پیدا ہوگا. نفس کو مجبور کرنا ہوگا, نفس کو مجبور کرنا ہوگا, اتنا کیا جائے کہ نفس تابع ہو جائے, ہمارے مجبور ہو جائے, ہمارے ماتحت آ جائے, اور ہم جو کرانا چاہے اس نفس کے ذریعے ہم کرا لیں. ورنہ کیا ہو رہا, ہم ایک صفحہ قرآن پڑھ رہے ہیں, موبائل میں دل لگا ہوا, چیزوں میں دل لگا ہوا, فون آ رہا, یہ آ رہا, وہ آ رہا, ایک صفحہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جا رہا, ہمارے لیے مشکل ہو جائے. یہ حالات ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے, 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. ان کو منع کیا جاتا تھا کہ 1 دن میں قرآن مت پڑھیے, 3 دن میں مت زائد پڑھیے, زیادہ وقت لیجیے, اور نہیں میں کر سکتا ہوں, کم از کم 3 دن میں ختم کیجیے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شوق, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ عبادتوں کے تعلق سے. ایسے واقعات سن کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر بیداری لائیں, شوق پیدا کریں, اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھیں, ان کے حوصلوں کو جانچیں, اور اپنے اندر بھی ایسی چیزیں, ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ ہم تمام لوگوں کو عبادتوں کا شوق بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عبادتوں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خیال رہے کہ ابتدا میں نفس پر جبر کرنا پڑے گا. جب تک ہم جبر کر کے, آدمی گناہ کیوں کر لیتے, ایک گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے اس کو افسوس ہوتا ہے, اور پھر کچھ وقت کے بعد وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ گناہ کرنے کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے, اس ٹائم میں اس کو مزہ آتا ہے, وہ کرنے میں اس ٹائم میں اس کو مزہ آتا ہے. تو جو مزہ گناہ کرنے میں آ رہا ہے اور بندہ اس مزے کی وجہ سے گناہ کر لے رہا, اگر وہی مزہ ہم عبادتیں کرنے میں پیدا کر لیں تو اس کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑے, اور عبادتیں کرنے میں ہم مزہ پیدا کر لیں. وہ حلاوت و لذت جو حدیث کے اندر عبادتوں کی لذت, عبادتوں کی مٹھاس بیان کی گئی ہے, اگر ہم اپنے اندر وہ پیدا کر لیں, عبادتوں میں پیدا کر لیں, تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے گناہوں کے قریب نہ جائیں گے. اللہ رب العالمین توفیق دے, آمین, تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
بارک اللہ